لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ سامعین اور ناظرین، آپ انقلاب کی محفل میں ہیں۔ یہ ایک نیا سلسلہ ہے جو ہم نے شروع کیا ہے۔ ہمارے قارئین جانتے ہیں، اس بات سے واقف ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہم نے ایک نیا سلسلہ دیوان خاص شروع کیا تھا، جس میں ہم ایسی شخصیات کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک کڑی آپ تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ایک دوسرا سلسلہ ہے جس میں تعلیم کو موضوع بنایا گیا ہے۔ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ انقلاب جس کی عمر 82 سال ہو چکی ہے، جو اپنی 83ویں سال میں داخل ہو چکا ہے، اس نے ہر دور میں، چاہے وہ ابتدائی دور رہا ہو جب جنگ آزادی جاری تھی، اس دور میں بھی، اس کے بعد کے دور میں بھی، اور پھر ابھی پچھلے 30-35 سال میں بھی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ چنانچہ ہمارے بانی عبدالحمید انصاری صاحب کے دور سے لے کر آج تک کے دور میں تعلیم انقلاب کی ہمیشہ ترجیح رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری کوششیں کی ہیں۔ خصوصی صفحات جاری کیے، ہم نے جو ہے وہ تعلیمی بیداری کے لیے کالم شروع کیے، ہم نے کریئر کاؤنسلنگ کے کالمز ہمارے ہاں جاری ہیں، جو پہلے بھی تھے آج بھی ہیں۔ اس میں ندرت پیدا کرنے کی کوشش بھی جاری رہی، کس طرح سے اس کو زیادہ انوویشنز کے ساتھ میں وہ ساری چیزیں طلباء تک پہنچ سکیں، کس طرح سے جو ہے وہ فوری طور پہ ان کے استفادے کے لیے ہم جو ہے مواد فراہم کر سکیں، یہ بھی کوشش جاری رہی۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ بہت ساری تقریبات منعقد کی جس میں تعلیم کے ماہرین کو بلایا، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ ہم نے 2017 میں اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو زیادہ مرکوز کرنے کے لیے، زیادہ مستحکم کرنے کے لیے ایک نیا اخبار شروع کیا، جس سے آپ واقف ہیں، وہ ہے تعلیمی انقلاب۔ مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ تعلیمی انقلاب کے تعلق سے ہم نے جتنی توقع کی تھی، اس سے کہیں زیادہ اسے کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ طلباء میں اس قدر مقبول ہے کہ شاید میں اسے الفاظ میں بیان بھی نہ کر سکوں، اور آپ یقین جانیے کہ اس میں شاید 1% بھی مبالغہ نہیں ہے۔ تو یہ تعلیمی انقلاب جب سے شروع ہوا ہے، تب سے طلباء سے ہمارا براہ راست تخاطب ہے، تقریباً روزانہ کا رابطہ ہے کہ ہم طلباء سے جڑتے ہیں۔ اس میں پچھلے 4 سال سے یہ اخبار جو ہے وہ ایک اسٹینڈ الون پیپر کے طور پر طلباء تک پہنچ رہا ہے۔ تو یہ انقلاب کی تعلیمی سرگرمیاں ہیں جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ میں نے جو ہے وہ اس کی ایک تمہید کے طور پر یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں۔ تعلیم نامہ ہم نے مزید لوگوں تک پہنچنے کے لیے اور اپنی خدمات کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے تعلیم نامہ شروع کیا ہے۔ اس کی آج پہلی کڑی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے درمیان ایسے مہمانان ہیں جن کا میں جلد آپ کے سامنے تعارف پیش کروں گا۔ ایسے مہمانان ہیں جو آج کی گفتگو کو زیادہ بامانی، زیادہ جامع اور زیادہ پرمغز بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس سے ہمارے سننے والے یقینی طور پر استفادہ کر سکیں گے، جس میں تعلیم میں ہماری حصولیابیاں بھی موضوع بحث بنیں گی، تعلیم میں ہماری کمیاں بھی موضوع بحث بنیں گی، جو مسائل ہیں وہ بھی آئیں گے، جو وسائل ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے۔ اس طرح سے یہ آج کی گفتگو جاری رہے گی۔ آج کا موضوع منتخب کرتے وقت میرے ذہن میں بہت ساری باتیں تھیں کہ اتنی ساری چیزیں ہیں، ان میں ہم کہاں سے کون سی چیز کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ تو ذہن میں بات آئی کہ تعلیمی کروٹ کہنا چاہیے، کہ قوم نے ایک کروٹ لی اس وقت جب 1992 کا ایک واقعہ ہوا، جس نے اجتماعی طور پہ پوری قوم کو متزلزل کر دیا تھا، غمزدہ کر دیا تھا، رنجیدہ کر دیا تھا۔ وہ بابری مسجد کی شہادت کا وقت تھا۔ اس کے بعد جب قوم کے دانشوروں نے، تجزیہ کاروں نے اور حساس ذمہ داروں نے سوچا کہ بھئی اس طرح کے واقعات سے آپ کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں اور کس طرح اپنے اندر ایک بہت مثبت اور ایک بہت تعمیری تبدیلی لا سکتے ہیں، تب یہ طے کیا گیا تھا کہ پوری قوم تعلیم پر بہت زیادہ انحصار کرے گی اور تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں رہے گی۔ چنانچہ ایک فرد اپنی ذاتی اور انفرادی حیثیت میں بھی، اور پوری قوم اجتماعی سطح پر بھی تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں رہے گی۔ اس کے بعد سے اب تک کم و بیش 30 برس کا وقت گزر چکا ہے۔ اس دوران ایک اور واقعہ ہوا، وہ تھا سچر کمیٹی کی رپورٹ کا۔ 92 کے بعد میں 15 سال گزرے ہیں، اور 2006 میں سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی۔ 2006 سے 2021 میں ہم پھر 15 سال کا وقت گزرا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حصولیابی کے طور پہ، ہماری کامیابی کے طور پہ، ایک اچیومنٹ کے طور پہ دیکھی جا سکتی ہیں،
لیکن انہی دوران بہت سارے ماہرین نے، بہت سارے تجزیہ کاروں نے، بہت سارے صحافیوں نے، مبصرین نے مجموعی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے بہت ساری کمیوں کی بھی نشاندہی کی ہے، چنانچہ وہ آج کی گفتگو کا مرکز بنے گا۔ میں ہمارے مہمانان سے آپ کو متعارف کرانا چاہوں گا۔ ہماری دعوت پر اس وقت تشریف لائے ہیں انجمن اسلام کے صدر ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے مالیگاؤں سے جامعہ محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی کے سربراہ ارشد مختار صاحب موجود ہیں، میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ اور ہمارے ایک نوجوان یہاں موجود ہیں جناب محمد شریف تھیم صاحب، جو کہ تھیم کالج آف انجینئرنگ کے سربراہوں میں سے ایک ہیں، اور میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ ایسے نوجوانوں کو دیکھ کے مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ ماشاءاللہ، ہم سب نوجوان ہیں، ہم سب نوجوان ہیں۔ ہم جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ اتنی عظیم اور اتنی ممتاز شخصیتیں ہمارے درمیان ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر یہ شخصیات کسی بھی طرح سے محتاج تعارف نہیں ہیں، لیکن میں اپنے اندر ایک توانائی پیدا کرنے کے لیے، طاقت پیدا کرنے کے لیے اگر یہ کہنا چاہوں کہ انجمن اسلام جیسا مایہ ناز ادارہ، ہر شخص مایہ ناز کہے گا، لیکن یہ کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انجمن اسلام کے زیر سایہ 93 انسٹیٹیوشنز جاری ہے، 93 ذیلی ادارے جاری ہیں، اور ہر ادارہ اپنے آپ میں ایک مکمل اکائی ہے، ہر ادارہ اپنی انفرادیت رکھتا ہے، ہر ادارہ اپنا تعارف خود ہے۔ 93 انسٹیٹیوشنز کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور ان 93 انسٹیٹیوشنز میں مجموعی تعداد طلباء کی جو ہے وہ 1,10,000 سے زیادہ ہے۔ تو سوچیے 1,10,000 کتنی توانائی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں دوسرا جو ادارہ ہے جس کے سربراہ یہاں پر موجود ہیں، وہ جامعہ محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی ہے، جو ایک مذہبی ادارے کے طور پہ شروع ہوا تھا، لیکن اس نے عصری تعلیم کی اہمیت کو سمجھا اور عصری تعلیم کے تحت صرف خاکے اور منصوبے نہیں بنائے بلکہ عملی کام کر کے دکھایا، اور باقاعدہ سنگ و خشت کی عمارتیں نہیں ہیں بلکہ ان میں پڑھنے والے ایسے جیالے پیدا کیے کہ جن کو دیکھ کر اطمینان کا بھی احساس ہوتا ہے، جن کو دیکھ کر فخر کا بھی احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سوسائٹی کے تحت جو ادارے برسر کار ہیں اور جن کے طلباء پر آپ رشک کرتے ہیں، ان اداروں میں جامعہ محمدیہ ہے، کلیہ عائشہ للبنات، اور اس کے بعد میں ایک انجینئرنگ کالج ہے، ایک میڈیکل کالج ہے، پولی ٹیکنک ہے۔ ہمیں اپنے قوم کے ان وسائل کو دیکھ کر اپنے اندر ایک اعتماد پیدا کرنا چاہیے کہ ہاں ہم کچھ ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں، اور ہم یقیناً کر دکھائیں گے۔ تیسرے مہمان ہمارے جو ہیں وہ محمد شریف تھیم صاحب ہیں۔ نوجوان ہیں لیکن بڑے منصب پر ہیں، بڑی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ آپ جو ہیں وہ تھیم گروپ آف کمپنیز کے ڈائریکٹر بھی ہیں، آپ حاجی جمال الدین تھیم ٹرسٹ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام و انصرام جو ادارہ جاری ہے وہ تھیم کالج آف انجینئرنگ ہے، جو بوئیسر تاراپور میں ہے، اور اپنے آپ میں ایک بڑا کیمپس ہے۔ وہاں جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم کسی جگہ پر آئے ہیں، ایک تعلیمی انسٹیٹیوشن میں آئے ہیں۔ تو محمد شریف تھیم صاحب کا بھی استقبال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب سے کہوں گا کہ درخواست کروں گا کہ یہ جو میں نے کہا 1992 ایک بینچ مارک تھا، 2006 ایک بینچ مارک تھا، ہے نا، تو 92 سے اگر ہم کہیں تو آج تقریباً 30 سال کا وقت گزر چکا ہے۔ اس دوران جو ہے وہ بہت ساری کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، تو آپ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ اور اضافہ کرنا چاہیں گے کہ بھئی یہ بھی کامیابی ہوئی، وہ بھی کامیابی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ میں تو ایک صحافی کی حیثیت سے پورے منظرنامے کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ تعلیم گاہوں میں تشریف فرما ہیں، آپ اتنی ساری تعلیم گاہوں کی سربراہی کر رہے ہیں، آپ کے پاس میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آپ ہمارے سننے والوں کو بتا سکیں گے۔ جی، جب بابری مسجد کی شہادت ہوئی اور اس دور میں ایک ماحول یہ تھا کہ آئیڈینٹی کرائسس، اور کمیونٹی کے اندر بہت سارے ڈسکشنز ہو رہے تھے کہ ہمارے جو مسائل ہے اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ تو یہ طے پایا گیا کہ تعلیم اور صرف تعلیم، اور تعلیم اس طرح کی ہونی چاہیے جو معیاری ہونی چاہیے، اور ڈیمانڈ ڈریون جسے کہا جاتا ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ تو اس پہ انجمن اسلام نے بہت غور سے انالیسس کیا۔ ایک کہا جاتا ہے کہ نئے وینچرز آپ کو شروع کرنا ہے تو اس کی ایک انالیسس ہوتی ہے،
ڈیو ڈیلیجنس کہا جاتا ہے جیسے بڑے کارپوریٹس کرتے ہیں. تو ہم نے ایک پروفیشنل طور پہ سوچا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم کس طرح پہنچائی جائے اور ٹو دا لاسٹ پرسن جو کہا جاتا ہے غریب سے غریب بچہ اس تعلیم کو کس طرح حاصل کرے. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پورے مہاراشٹر میں نے پورے ہندوستان بھر میں بہت سارا اداروں نے جو پرائیویٹ ادارے کہے جاتے ہیں. آج کل پرائیویٹ ادارے کہنے کے بعد لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ ڈونیشنز والے ہے کیا, کمرشل ہے کیا, لیکن مسلم ادارے جتنے اس دور کے تھے اور جو آگے بڑھے انہوں نے کمرشل اینگل ذرا بھی دھیان میں نہیں رکھا. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کو اگر تعلیم دینی ہو, مثال کے طور پہ جہاں آپ کی آفس ہے یہاں پہ اس کے اطراف دیکھیے آپ, بھارت نگر ہے, بہرام پاڑا ہے, دھراوی ہے, یہ بچے تعلیم سے بہت دور تھے, اچھی تعلیم سے, اور وہاں کا ڈراپ آؤٹ ریٹس آپ اس دور میں کیا کرتے ہوں گے تو, اور آؤٹ آف اسکول بچے دیکھیں گے اتنی تعداد میں کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا. تو یہ طے پایا گیا کہ ہم کو کوالٹی ایجوکیشن دینا ہے تو ہر لیول کے بچوں کو دینا ہے, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس اینڈ دا مارجنلائزڈ. ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو بچے اس دور میں پڑھ رہے تھے 70% بچے فرسٹ جنریشن لرنرز, ان کے والدین پڑھے لکھے نہیں تھے. 60% بچے جو تھے وہ بلو پاورٹی لائن تھے. وہ تعلیمی اداروں میں اس لیے نہیں جانا چاہتے تھے کہ فیس کہاں سے دیں گے. تو ہم نے ایک ترکیب کی اس وقت جو بہت لوگوں نے کیا بھی شاید, کہ ہمارے جتنے اردو میڈیم سکولز تھے ہم نے طے کیا کہ ان کو ایک دم معیاری بنایا جائے, کیونکہ اردو اسکول میں وہ بچے آتے ہیں جو ایک دم غریب طبقے کے ہوتے ہیں اور ان کا مائنڈ سیٹ بھی ایسا رہتا ہے کہ ہم اردو سے پڑھیں گے تو ہماری تہذیب سے جڑے ہیں, ہمارے بچوں کو وہ جو پڑھائی کا سلسلہ ہے وہ سمجھ میں اچھا آئے گا وغیرہ وغیرہ. اور ایک زیادہ ان کو یہ تھا کہ بچوں کو فیس دینے نہیں پڑتی. تو ہم نے طے کیا اس دور میں 92 کے بعد کہ ہمارے جتنی محنت ہوگی زیادہ سے زیادہ محنت پرائمری سیکنڈری اردو میڈیم میں محنت کرنی چاہیے ہم کو, تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے وہاں تعلیم حاصل کریں. اور ہم اس میں کامیاب ہوئے, اللہ کا کرم ہے. ہم نے اس کا اسٹینڈرڈ بنایا, ہم نے اسپوکن انگلش کے کلاسز شروع کیے, اور اس کی ایک مثال میں دوں گا کیونکہ ہم کو جو بات کرنی ہوگی جو ایلیمنٹری ایجوکیشن پھر ہائر اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن. تو ایلیمنٹری ایجوکیشن کی میں مثال دوں گا آپ کو. جو ہماری ایک اسکول ہے باندرا میں, گرلز اسکول, وہاں پہ ایڈمیشن ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو, کیونکہ اس علاقے میں اس طرح اور کوئی اردو میڈیم گرلز اسکول نہیں ہے, اور وہ اتنا معیاری اسکول ہے کہ آپ کو خوشی ہوگی جان کے کہ امریکن کونسلیٹ کی جو لائبریری ہے 24 آورز ان کے لیے اوپن ہے. وہاں کے بچیاں جب ریزلٹس آتا ہے تو 90+ کی تعداد اتنی رہتی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو اور یہ بچیاں کس کی ہیں؟ ان کے مائیں, یہ جو صاحب مال ہے باندرا میں, ان کے یہاں گھر میں کام کرتی ہیں, ان کا کوئی رکشہ ڈرائیور ہے, کوئی کارپینٹر ہے. اور ہم نے یہ پایا ہماری جو ریسرچ میں, جو اس طبقے سے بچے آتے ہیں سب سے زیادہ ذہنی بچے ہوتے ہیں. ان میں ایک وہ ہنگر کہتے ہیں نا انگریزی میں, ٹو لرن, وہ چیز رہتی ہے اس میں. اور انگریزی آپ ان کی سنیے, آپ تعجب رہیں گے کہ کانوینٹ کے بچیاں ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. یہ 8-9 کے بعد اس طرح سے ایک مثال ہے. ہماری انسٹیٹیوشن بلاشیس روڈ پہ ہے, وہاں پہ تو امریکن گورنمنٹ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. مہاراشٹر کے اندر 6 اسکولوں کو کمپیوٹر ملے اس زمانے میں, 1980 کی بات کر رہا ہوں. کمپیوٹر کا ڈبہ پہلے آیا تھا, تو سب سے پہلے وہاں آیا تھا. اور وہاں سے ٹرین ہو کے کمپیوٹر ٹرین ہو کے بچوں نے اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی آگے جا کے. یہ ہم انجمن کی سطح پہ اور تھوڑا سا مائکرو لیول پہ بات کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا بڑے ایک منظر نامے میں کہ قوم کی کیا حصولیابیاں, یعنی ہم ایک ملک کی حیثیت سے ایک 18 سے 20 کروڑ کی آبادی کا جو ایک مطمع نظر تھا. ظاہر سی بات ہے کہ 92 اگر ہم بینچ مارک لے رہے ہیں تو 92 کا واقعہ جو ہے وہ اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے تھا, بڑی ہولناکیاں لیے ہوئے تھا. اس کے بعد میں اجتماعی طور پر جو ہے وہ ایک یعنی غمزدگی کی صورتحال تھی. اس کے بعد جو ہوا, تو جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ مہاراشٹر کی سطح پر جب ہم نے تعلیم کی طرف رخ کیا تو ہمارے پاس میں ایک پروڈکٹ ہے بلال مستری, ہے نا, دوسرا پروڈکٹ ہے تنویر منیار, پھر اور آگے جائیے تو ایک بچی جو ہے وہ ہماری روشن آرا, آپ جانتے ہیں. تو یہ اس طرح کے. اس کے بعد میں جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز کی سطح پر بہت سارے انسٹیٹیوشن جو پرانے تھے انہوں نے اپنے ہاں نئے کورسز شروع کیے, ہے نا, وقت کی ضرورت کے تحت.
اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ نئی فیکلٹیز قائم کی انہوں نے, نئی عمارتیں آئیں. تو یہ 29 برس میں 30 برس میں یہ منظرنامہ اس طرح سے بدلا. جی ہاں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیسے انجمن اسلام نے بھی کچھ چیزوں کا اضافہ کیا, مثال کے طور پہ ہوٹل مینجمنٹ آپ کے یہاں بعد میں ہی آیا, انہی 25 برسوں میں آیا. جی, ہوٹل مینجمنٹ آیا, بزنس مینجمنٹ آیا, آرکیٹیکچر کالج آئے, فارمیسی آئی, 2 انجینئرنگ کالجز آئے, ہوم سائنس آیا, لا کالج آیا, اور بہت سارے جونیئر کالجز آئے. انٹرنیشنل ایک اسکول اسٹیبلش ہوا اور پبلک اسکول کو الگ طرح سے پیش کیا گیا. تو یہ 2 چیزیں ہوئی اس دور میں. ایک تو ایکسپینشن جو آپ بات کر رہے ہیں, اور دوسرا کنسالیڈیشن. جو ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشن تھے ان کو بڑھایا گیا, یعنی ان کا انٹیک بڑھایا گیا. جیسے ہمارے صابر صدیق انجینئرنگ کالج ہے جس میں 200 بچوں کا ایڈمیشن ہوتے تھے, آج 3 گنا بڑھ گئے. تو یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی چلی. جو ادارے اس دور میں موجود تھے اس کو معیاری بنایا گیا, دے بیکم ڈیمانڈ ڈریون, اور نئے کورسز لائے گئے اور کوالٹی فیکلٹی لے کے آئے. اس میں کمپرومائز نہیں ہوا. اچھا, یہ صرف انجمن میں ہوا یا آپ اس کو بیرونی سطح پر اور دوسری جگہوں پہ؟ یہ سب جگہ ہوا ہے بڑی تعداد میں. پونے میں ہوا, شولاپور میں ہوا, جلگاؤں میں ہوا ہے, مالیگاؤں میں بھی ہوا ہے. لوگوں نے بہت محنت کی اس پہ. ہم نے شاید بڑا ادارہ تھا تو بہت بڑے پیمانے پہ کیا, لیکن سب لوگوں نے وقت کا تقاضا دیکھ کے اس میں بہت محنت ہوئی ہے. اجتماعی طور پہ تعلیم کس طرح اس کا فائدہ قوم کو ملے, یہ لوگوں نے بہت محنت کی, اور صاحب مال بھی کھل کے آیا ہے. میں ایک بات بتانا, یہ سرکاری فنڈنگ سے نہیں ہوا. اب بات سنیے اس کو. تو 92 کے بعد جو قوم کے صاحب مال تھے ان کو بھی سمجھ میں آیا کہ ہماری کمزوری تعلیم ہے, تو اس کے اچھی فنڈنگ آئی, اور لوگوں نے جو فنڈنگ آئی تھی اس کو اچھی طرح سے استعمال کیا. کہ پہلے لوگ بولتے تھے کس کو دینا چاہیے پتہ نہیں چلتا, لیکن وہ دور نہیں رہا. اور جو بڑے بڑے صاحب تھے وہ اپنے اس میں تھے, دنیا میں تھے. جب انہوں نے دیکھا 92 کے حالات دیکھنے کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ نہیں ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو یہ سوچا گیا کچھ کرنا چاہیے تو پہلے تعلیم میں ہی کیجیے. تو ان کا فوکس تعلیم میں رہا, بلکہ ہاسپٹلز نہیں بڑھائے, تھوڑے بہت ادھر ادھر آئے, دوسرے جگہ دوسرے چیزوں میں انہوں نے دھیان نہیں دیا, کہا کہ صرف تعلیم پہ. یہ تعلیم پہ فوکس جو ہوا اس سے کمیونٹی کو بہت بڑا فائدہ پہنچا ہے. اگر آپ ابھی انالیسس لوگے گزشتہ 10 سال کے پورے انڈیا, پین انڈیا میں, اسپیشلی ساؤتھ انڈیا میں اگر آپ جاؤ گے تو جو اینڈ پروڈکٹس جو ہے دے ہیو اچیوڈ مینی مائل اسٹونس. جی. ان کے ادارے میں جائیے, ان کے ادارے میں جائیے, یہاں کے بچے پاس ہونے کے بعد اچھے مقام پہ پہنچے ہیں. تو بینچ مارک آف معیاری تعلیم از آپ کے نتائج, اور اس کے بعد آپ کے جو اینڈ پروڈکٹس ہیں وہ سوسائٹی میں کہاں پہ ہیں. بڑی تعداد میں ہمارے بچے آج کارپوریٹس میں ہیں, گورنمنٹس میں ہیں, انٹرپرینرز ہیں, یہ تھا نہیں. اور ایک بڑی اچھی بات اس میں یہ ہوئی کہ انٹرپرینرشپ کا جو جذبہ ہے وہ بڑی زور سے آ گیا اس میں, کیونکہ ہمارے قوم میں ہنر جو چیز ہے, اسکل ڈیولپمنٹ جو کہا جاتا ہے, اس کی پالشنگ پہلے سے موجود ہے, لیکن اس کو ڈائریکشن نہیں ملا تھا, اس کو تراشنے کی ضرورت تھی, اور سپورٹ سسٹم بھی ملا. Shaheen Group of Institutions, a leading educational institution for NEET, is coming up with a new branch in Mumbai at Cherny Road. With excellent results in cities like Pune, Bidar, Hyderabad and several other cities. We are now at Mumbai. ارشد صاحب, آپ بھی اگر مان لیجیے کہ میں اسی سوال کے جواب کی توسیع آپ سے چاہوں تو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ کس طرح سے آپ کے کیمپس میں نئے ادارے وجود میں آئے اور آپ نے تعلیم کو زیادہ معیاری بنانے کی کوشش کی, طلباء کی عصری حیثیت کو بھی اور مذہبی حیثیت کو بھی جگانا, یہ 2 بڑے کام ہوئے. اور اس کے علاوہ مطلب پہلا تو آپ اپنے کیمپس کے تعلق سے بتائیے, اور کیمپس کے علاوہ پورے مہاراشٹر میں آپ جس طرح کی سرگرمیوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں, وہ ذرا سا اس پہ روشنی ڈالیے. میں چاہوں گا کہ اپنے کیمپس سے پہلے میں عمومی ایک بات کروں. 92 کے بعد یقیناً منظرنامہ بدلا ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. اور ہم دیکھیں گے کہ جگہ جگہ دانشکدے, دانشگاہیں کھلی ہیں, اسکولس اور کالجز آئے ہیں نئے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھی 20 کروڑ کی بات کی. 20 کروڑ کے مقابلے میں اگر ہم اپنے اسکولوں کو انگلیوں پہ گنیں تو بہت کم. ہم نے بلال مستری کی بات کی, 20 کروڑ اور ایک بلال مستری ہم پیش کر سکے. تو اس کا مطلب کہ قوم کے اندر جو تعلیمی بیداری آنی چاہیے تھی
وہ ابھی اس انداز سے آئی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ انجمن اسلام نے ماشاءاللہ بہت کام کیا، تھیم نے کام کیا، جامعہ احمدیہ کو بھی اللہ نے توفیق دی، اس نے بھی کچھ کیا، لیکن من حیث القوم ہمیں جس تعلیم میں جہاں پہنچنا چاہیے تھا ہم بوجوہ نہیں پہنچ سکے. میں سمجھتا ہوں کہ وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کی جو اہمیت قوم کو سمجھنی چاہیے تھی شاید وہ اہمیت اس کو ملی نہیں ہے، وہ پرائرٹی اس کو نہیں ملی ہے. ہم نے مسجدوں کو تو ایئر کنڈیشن کیا، ہم نے مسجدوں میں ماربل لگائے، لیکن ہم اسکولوں کی تعمیر کی طرف توجہ نہیں کر سکے جیسا ہونا چاہیے تھا. نتیجتاً آج ملک میں اگر ہم دیکھیں، اتنی بڑی آبادی کا جو ملک ہے اور اتنا بڑا ملک ہے، اتنا اچھا ملک ہے ماشاءاللہ، اس میں تعلیمی سطح پر ہم بحیثیت مسلمان کے پچھلی صفوں میں نظر آتے ہیں، جبکہ دینی طور پر ہمارا دین سب سے پہلے ہمیں اقرا کی تعلیم دی کہ ہمیں تعلیمی قیادت کرنی چاہیے تھی. یہ جو 30 برس کا دور گزرا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تاریخ کا ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ کا بہت اہم دور ہے، اور اس میں بڑی انقلابی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی. اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ زمانہ بھی تیزی سے بدلتا چلا گیا، سیاسی حالات بھی بدلے. اس میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے تعلیمی اداروں کے بارے میں، دوسرے تعلیمی اداروں کے بارے میں، طلباء کی تعداد کے بارے میں، نئی فیکلٹیز کے بارے میں، نئے کورسز کے بارے میں، اور طلباء کی ترجیحات کے سلسلے میں، کیا بھی ان سے کہیے کہ بھئی آپ کو ہیومینٹیز میں پڑھنا ہے تو وہ کہیں گے نہیں ہیومینٹیز میں نہیں پڑھنا ہے، مجھے مینجمنٹ پڑھنا ہے، مجھے میڈیکل کرنا ہے. مطلب یہ کہ بہت ہی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں. ذرا سا اس پہ روشنی ڈالیں. یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ 92 کے بعد بدلاؤ شروع ہوا، اور بدلاؤ ہم نے محسوس کیا. خود اگر میں اپنے کیمپس کی بات کروں تو انجینئرنگ کالج 92 کے بعد آیا اور پولیٹیکنک آیا. ہم لوگ اللہ فضل سے انشاءاللہ عنقریب ہم ہومیوپیتھک کالج شروع کرنے والے ہیں. بنگلور میں ہم نے کیمبرج اسکول ہم لے کر آئے، مونات بھنجن میں لڑکیوں کے لیے ڈگری کالج شروع کیا. تو یہ تو میں اپنی سطح پر محدود اس میں کہہ سکتا ہوں. آپ اگر ملکی اور پیمانے پر دیکھیں تو بہت ساری مسلم تنظیموں نے تعلیم کے میدان میں بہت کچھ کیا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا اعتراف اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک ہم محاسن کا اعتراف نہیں کریں گے ہمارے حوصلوں کو ایک قدغن سی لگ جائے گی اور ہم رک جائیں گے. جیسے کہ آپ نے کورسز کی بات کی، نئے انسٹیٹیوشنز کی بات کی، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ لوگوں کی فکر اور سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے. مثال کے طور پہ پہلے جو ہے وہ لڑکیوں کو اسکول کے ابتدائی جماعتوں میں اور اس کے بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ گھر بیٹھ جائیے. لیکن یہ کہ والدین کے ذہن و فکر میں یہ تبدیلی آئی کہ وہ اپنی بچیوں کو کالج بھی بھیج رہی ہے، یونیورسٹیز بھیج رہی ہے، اور جہاں تک وہ تعلیم کو پرسو کرنا چاہتی. حتیٰ کہ میں نے یہ تبدیلی بھی دیکھی کہ اگر بچی کے رشتے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم شادی کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری یہ شرط ہے کہ بعد میں بچی کا ایجوکیشن کمپلیٹ کیا جائے. جی اس تبدیلی کی توقع ہم پہلے نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. یہ نہیں یہ ایک مثبت تبدیلی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تبدیلی ہے. لیکن میں جوڑوں گا جو ہونا چاہیے تھا یا جس رفتار سے ہونا چاہیے تھا، رفتار شاید ہماری مدھم ہے. اس پر ہم کھل کر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تھیم صاحب آپ یہ بتائیے، آپ کا جو ادارہ ہے وہ مطلب یہ کہ عام طور پہ اردو اداروں کی طرح یا مائنورٹی جو انسٹیٹیوشن سے اقلیتی ادارے ہیں ان کی طرح سے کسی مسلم اکثریتی علاقے میں نہیں ہے. آپ کا ادارہ جو ہے وہ قطعی غیر مسلم اکثریتی علاقے میں ہے. تو ایسے علاقے میں ایک مائنورٹی انسٹیٹیوشن چلانا اور اس میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے یہاں بہت سارے طلباء ہیں، تو آپ جو ہے وہ کس طرح کی تبدیلی، وہاں جو مسلمان ہیں آپ کے علاقے میں وہ بہت ہی مطلب بمبئی کی طرح نہیں ہے، تھوڑے سے روشن خیال، تھوڑے سے کشادہ ذہن، تھوڑے سے آگے کی زمانے کی رفتار سے واقف، اس طرح کے نہیں. تو آپ کس طرح کے تجربات سے گزرتے ہیں؟ کیا ان میں بھی اس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے جس کو ہم بہت ہی مثبت یا پازیٹیو چینج کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ ہم نے کیوں ایسا علاقہ چنا. جیسے انجمن اسلام کا ادارہ ہمارا صابو صدیق ہے، وہ تو ایک نام ہی کافی ہے اصل میں. اور بینڈرا سے دہنو کے درمیان ایک علاقہ ہم ایسا ڈھونڈ رہے تھے جہاں مائنورٹی پاکٹ بھی ہو اور جہاں ضرورت بھی ہو. تو ہمیں محسوس ہوا کہ پالگڑھ ڈسٹرکٹ میں بوئیسر ایک جگہ ہے، وہاں پر اس کی ضرورت ہے. کیونکہ وہاں اگر آپ دیکھیں گے تو ممبئی سٹی سے 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہو جاتا ہے یہ،
اور بچے اگر اتنی دور پالگڑھ ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی چاہیں گے کہ ہم اچھی ایجوکیشن حاصل کریں. تو اچھی ایجوکیشن حاصل کریں یعنی کہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ انجمن میں ہی ہم کو ایڈمیشن ملے، لیکن وہ ساری فیسلٹیز، وہ ساری لیول آف ایجوکیشن اگر انہیں وہیں مل جائے تو کیا بات ہے. تو اس خیال سے ہمارے چیئرمین صاحب حاجی انور حسین تھیم صاحب نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم بوئیسر کو ہی ہماری جگہ بنائیں گے جہاں ہم ایجوکیشن میں کام کریں گے. اس طرح وہ ڈیسائیڈ ہوا، اور ڈیسائیڈ ہونے کے بعد ہم نے یہ معلوم ہوا کہ مسلم پاپولیشن کتنی ہے. تو مسلم پاپولیشن کافی کم ہے ان رسپیکٹ آف ادر کمیونٹیز. جب ان سے ہماری ملاقات ہوئی، ہمارا سروے ہوا، سروے میں یہ بات آئی سامنے کہ بھئی اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی تھی. مائنورٹی انسٹیٹیوشن یہاں پر آیا وتھ آل ٹاپ فیسلٹیز، ٹاپ فیکلٹیز اینڈ گڈ انفراسٹرکچر. تو بے شک لوگوں نے بہت سراہایا اسے، اور اس کا نتائج یہ ہیں کہ بھئی یونیورسٹی رینکس حاصل ہم کر رہے ہیں. اس سال ایک بچہ ہمارا نوشاد منصوری کے نام ہے، اس کا آٹو موبائل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا ہے. ممبئی یونیورسٹی میں اس نے ٹاپ کیا ہے، فرسٹ رینک حاصل کیا ہے. اور ایک حسین سنگاپور والا یہ ایک بچے کا نام ہے جس نے 18th پوزیشن حاصل کی ہے. اور ایک اور بچہ ہے میکینیکل ڈپارٹمنٹ کا جس نے 45th پوزیشن حاصل کی. اور تینوں مسلم بچے ہیں ماشاءاللہ. اس رورل ایریا سے وہ بلانگ کرتے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ بھئی کوالٹی ایجوکیشن ہمارا ایک موٹو ہے کہ سکسیس تھرو کوالٹی ایجوکیشن. تو ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اسے اچیو کر پا رہے ہیں. کوالٹی آف ایجوکیشن ایز ویل ایز کوالٹی آف انوائرمنٹ. وہ آپ کے کالج میں بڑا خوبصورت انوائرمنٹ ہے. جی جی. میرے خیال میں 10,000 طلبہ آپ کے یہاں سے گریجویٹ ہو کر نکل چکے ہیں. جی ہے نا. ان طلبہ کو آپ کہاں کہاں دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے بچے جو ہیں 50% بچے تو ہمارے ایم ایس کرنے کے لیے باہر چلے گئے ودیش، اور الحمدللہ وہیں سیٹل ہو گئے ہیں. سو وی آر ویری ہیپی فار دیم. دے آر ڈوئنگ ریئلی ویری گڈ اینڈ دے آل آر ان ٹچ ود دا انسٹیٹیوشن. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اپنے ملک میں رہنا چاہیے نا، اپنی سرزمین پہ رہنا چاہیے. جی جی. جو 50% بچے رہ گئے ہیں وہ سارے ہندوستان میں ہیں اور بہت اچھی جگہوں پر کام کر رہے ہیں. دے آر ہیونگ ویری گڈ پیکیجز. اچھا، یہ جو آپ کے کیمپس یا آپ کی جو درسگاہ ہے اس کی بات ہوئی، ویسے آپ ایک یعنی نوجوان کی حیثیت سے جب آپ یہ دیکھتے ہیں 92 آپ کے بہت ہی آپ کم عمر رہے ہوں گے. جی میں اس وقت I was in 7th or 8th میں بھی. ایسا نہیں بتانا چاہیے، اس سے لوگ جو ہے عمر کا اندازہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی آپ نے جو ہے وہ پورے مہاراشٹر کی سرگرمیوں کو دیکھا ہوگا. جی. کیا محسوس ہوتا ہے؟ پازیٹیو چینج نظر آتا ہے آپ کو؟ جی 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 بالکل بالکل. یعنی کمیونٹی کا اپروچ بدلا ہے، کمیونٹی کا ذہن بدلا ہے، کمیونٹی کی سوچ بدلی ہے، اس کی ترجیحات یعنی پرائرٹیز بدلی ہیں. 100% پرائرٹیز بدلی ہے. ایجوکیشن کو لوگوں نے اپنی فرسٹ پرائرٹی بنایا ہے. میں ایک مثال ایگزامپل دینا چاہوں گا یہاں پر، کیونکہ ہم پالگڑھ ضلع میں ہیں اور وہاں پر مہاراشٹرن بچے زیادہ ہیں. بہت لو انکم فیملی سے بچے بلانگ کرتے ہیں. ان کے پیرنٹس جو ہے ان کو فیڈ کرنے میں بھی ان کو بڑی دشواری رہتی ہے، لیکن وہ اس بات کو پہلا ترجیح دیتے ہیں کہ اس کے ایجوکیشن کی فیس کا پیسہ الگ کریں. واہ، بہت بڑی بات. یہ ان کی سوچ ہے. تو مجھے لگتا ہے 92 کے بعد، یا جیسے آپ نے کہا 2006 کے بعد چینجز تو آئے ہیں ہماری کمیونٹی کے بچوں پیرنٹس میں، سوچ میں فرق آیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو بات میں نے کہی ہے وہ بات ابھی بھی آنی باقی ہے. اگلے سوال پر جانے سے پہلے یعنی گفتگو کے دوسرے حصے پر میں ایک چھوٹا سا سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا، ہمارے تینوں پینلسٹ سے، کہ تعلیمی ادارہ قائم کرنے میں اور تعلیمی ادارہ چلانے میں جو لیگل اور گورنمنٹل ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ دشواریاں ہوتی ہیں، بہت ہی مشکل ہوتا ہے، یا اتنا مشکل نہیں ہوتا، آسان ہوتا ہے؟ آپ جو ہے وہ نیا ادارہ قائم کرنے والوں کے لیے ایک طرح کی گائیڈ لائن فراہم کریں گے اگر اس سوال کا جواب دیں گے؟ ہمارا جو تجربہ رہا، جتنے بھی سرکاری ایجنسیز ہیں، اسٹیٹوٹری اتھارٹیز ہیں، ہم کو کبھی مشکل نہیں آئی.
اچھا. اس لیے نہیں آئے کہ ہمارا ہوم ورک برابر ہوتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, آپ نے جو سوال پوچھا, AICTE جو ہے سینٹرل گورننگ کاؤنسل فار ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو دہلی میں ہے, انہوں نے ایک نیا یہ اسکیم شروع کی کہ انٹیگریٹڈ ٹیکنیکل کیمپس شروع کیجیے, ایک ساتھ 2, ایک ساتھ 3, 4, تاکہ اس میں بہت سارے فیسلٹیز آر کامن, سو وہ فائنینشلی وائبل ہوتا ہے اور وہ کیمپس بیکمز ٹیکنیکل انوائرمنٹ از کریٹڈ ان دا کیمپس, وائبرنٹ کیمپس. تو آپ یقین مانیے پورے ہندوستان میں ہم واحد انجمن ایک ادارہ تھا جس نے 3 کالجز ایک ساتھ میں شروع کی. لوگوں نے A1+2 کیے تھے, ہم نے وہ چیلنج لیا, ایک نیا کیمپس بنایا جس میں انجینئرنگ, آرکیٹیکچر, فارمیسی اور 2nd لارجسٹ پالیٹیکنک آف مہاراشٹر, یہ جو کالسیکر پنویل میں. ہاں, تو اس کی جو پرمیشن ہم نے لینے کی کوشش کی, تو ہم نے پوری اسٹڈی کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ جو ریکوائرمنٹس ہے اس سے 110% ریکوائرمنٹس فلفل کر کے بیٹھو, تاکہ آپ کے ساتھ کوئی تعصب نہ ہو, نہ آپ کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو. یو شوڈ بی کانفیڈنٹ واٹ یو آر ڈوئنگ. یہ فارمولا ہم نے اڈاپٹ کرنا چاہیے. بھلے ہم ایک انسٹیٹیوشن شروع کریں لیکن اس کے پورے ٹیکنیکل فارمیلٹیز جتنے ہیں, جتنے ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے, وہ پورا فلفل کرنا چاہیے, پھر آپ آگے بڑھیے. میں وہ آپ کو قصہ اس لیے سناؤں گا کہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ کس طرح ہوتا ہے. ہم نے وہ بنا کے رکھا, تو اس دور ایسا تھا کہ CBI کی کچھ انکوائری چلی تھی AICTE میں, تو کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون آ رہا ہے, کب آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے. 24 گھنٹے پہلے ہمارے میل پہ آ رہا ہے کہ آپ کا کل انسپیکشن ہے, 9 بجے آ رہا ہے. کون آ رہا ہے, کدھر آ رہا ہے, پتہ نہیں. تو ہم جا کے بیٹھ گئے 9 بجے. 8 بجے ان کا فون آتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں ابھی. تب ہم کو نام پتہ چلا ہے, کوئی اڑیسہ سے آ رہا ہے, کوئی دلی سے آ رہا ہے, کوئی ناگپور سے آ رہا ہے. آ کے بیٹھ گئے تو ایک سے ایک پڑھے لکھے اور تجربے کار لوگ تھے. تو ہم نے ان کو سوچا کہ ہم تھوڑی اپنی گفتگو کریں ان کے ساتھ. ان سے کہا کہ ہم مینجمنٹ سے انٹرفیئر تو نہیں ہو رہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ شروع کیوں کر رہے ہیں وہ سارا بتانا چاہتے ہیں کہ ہاؤ اٹ ول ورک. تو پہلے تو وہ آگے پیچھے ہو رہے تھے. تو ہم نے کہا دیکھیے, جلپان کرنا یہ بھارتی سنسکرتی سبھیتا ہے, اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے. آپ اگر پانی بھی پیے تو ہم خوش ہو جائیں گے, 5 منٹ دیجیے ہم کو. وہ 5 منٹ میں ہم نے ان کو سمجھایا ہم کیا ہیں اور یہ وائبل کیوں ہوگا. ہمارے پاس آلریڈی ایک انجینئرنگ کالج ہے, ایک پالیٹیکنک ہے, وہ اوور فلو ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ریڈی میڈ کلائنٹل ہے, اور دس از دا انسٹیٹیوشن, بیک گراؤنڈ یہ ہے, اس کا اتنا بڑا اتہاس ہے اتنے سال کا. تو ان کے تھوڑی بات سمجھ میں آئی, اور ہم خاموش بیٹھے رہے. وہ جو پیپر مانگ رہے تھے نا, اس کا اگلا پیپر ہمارے لوگ ان کو دے رہے تھے, آپ یہ لیجیے, آپ یہ لیجیے. وہ راؤنڈ پہ چلے گئے. ایک صاحب بڑے کڑک تھے اس میں, ہی واز IIM اینڈ PhD فرام IIT وغیرہ. وہ لائبریری میں چلے گئے. لائبریری میں بولا ایک کتاب میرے کو چاہیے 30 سیکنڈز میں. وہ 15 سیکنڈ میں اس کو کتاب مل گئی. اس نے بولا ابھی کچھ پوچھنا نہیں ہے. آگے بیٹھ گئے. تو جب وہ رپورٹ لکھنے لگے تو انہوں نے 2 خامیاں نکالی. ایک بولا آپ کے پاس لائٹ اگر گئی تو جنریٹر ہے کیا. بولا ہم نے جنریٹر بک کیا ہے, یہاں لائٹ کا کبھی شیڈنگ ہوتا ہی نہیں. بولا آپ کے پاس تو 3G 4G والا ہے کیا. بولا ابھی تو وہ آئے نہیں, ہم نے سب بکنگ کیا, پیسہ بھر کے رکھا ہے. تو انہوں نے بولا ہم کو کچھ تو لکھنا پڑے گا. نہیں تو بولا کچھ لین دین ہو گئے. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر سسٹم میں جاؤ گے تو آپ کو کوئی نہ روکتا. ابھی ایک سوال میں آپ کو اور ایک بتاتا ہوں کہ یہ سوال پوچھا اس لیے. لا کالج کے پورے بمبے میں 65 اپلیکیشنس تھے, 3 کو پرمیشن دی. ہم نہ منسٹر سے ملے نہ کچھ. ہمارا PR جو کہ ایک بار مل کے آیا, انہوں نے بولا انجمن آنے کی ضرورت نہیں. 3 اداروں کو دیا انہوں نے. کیا ڈسکرمنیشن, کہیں نہیں ہے, کیونکہ تم نے تمہارا پیپر ورک ایوری تھنگ واز ڈن ویری ویل. تو جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے, پتہ نہیں دوسروں کا کیا ہے, لیکن میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ دشواریاں آتی ہے. صاحب نہیں آتی. جو آتی ہے بیوروکریسی کی, ریڈ ٹیپزم, وہ سب کے لیے ہے. میں سمجھتا ہوں آپ نے 2 باتیں بہت امپورٹنٹ بتائی. ایک تو یہ کہ جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز یا ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو آپ جتنے بہتر طریقے سے پورا کر سکتے ہیں وہ کر دیجیے. اگر 100% ڈیٹیلز درکار ہیں تو آپ 105 110 کی تیاری رکھیے, تاکہ مطلب کہیں پر بھی آپ کو دشواری. دوسرے یہ کہ کنونسنگ پاور بھی ہونا چاہیے. آپ کے پاس میں ڈیٹیلز ہیں لیکن آپ سامنے والے کو کنونس نہیں کرنا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 کلیدی نکات ہیں آپ کی گفتگو کے. ارشد صاحب آپ کا کیا تجربہ ہے؟ میں 100% تائید کروں گا. اور ہم نے جب انجینئرنگ کالج کی منظوری کی بات آئی تو بالکل اسی فارمولے پہ ہم نے کام کیا. 110% کی ہماری تیاری تھی.
अचानक लोग आए और हमारी खुशकिस्मती थी, अच्छे शरीफ लोग थे, बैठे, उन्होंने बहुत अच्छे से गुफ्तगू की। हमारे यहाँ उन्होंने चाय पिया था तो लेकिन बहुत ही ट्रांसपेरेंट उनकी विज़िट रही और जो आपसी हमारी गुफ्तगू हुई और जामिया महमूदिया का जो मिजाज उनके सामने आया और जो कुछ हमने तैयारी कर रखी थी उसको सामने रखते हुए उन्होंने पहले इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर ज़ाब्ते मुकम्मल हैं तो फिर कहीं आपको रुकावट नहीं आएगी। जहाँ रास्ते तलाश किए जाते हैं ना, परेशानियाँ वहाँ आती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो है वो सिर्फ तालीम के लिए या नया तालीमी इदारा कायम करने के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर महाज पर अगर मान लीजिए कि आप जो ज़रूरतें हैं, जो तकाज़े हैं, अगर आप उनको पूरा करते हैं तो फिर कोई चीज़ आपका रास्ता रोक नहीं पाती। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी नई नस्ल को भी ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास अगर मान लीजिए हम उतने यानी उतनी काबिलियत और सलाहियत रखते हैं और अपने आप को अगर हम तैयार कर लेते हैं तो फिर कोई चीज़ नहीं है जो हमारा रास्ता। देखिए, बेंगलोर में हमने कैम्ब्रिज शुरू किया और कैम्ब्रिज लाना आसान नहीं था। उसका आसान सा हल हमको ये समझ में आया कि एक ऐसे शख्स को की तकर्री की जाए जो ये सारे ज़ाब्ते जानता हो। हमने एक हिंदू लेडी को एज अ प्रिंसिपल अपॉइंट किया और 3 महीने के अंदर फर्स्ट विज़िट हुई। फर्स्ट विज़िट में उन्होंने कुछ 1-2 चीज़ें मार्क की, 2 महीने बाद दोबारा आकर क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। जो ज़ाब्ते अगर आप पूरे कर रहे हैं तो कहीं दुश्वारी नहीं आती है। शरीफ साहब, आपका तजर्बा? एक तो इतने रिमोट इलाके में इंस्टीट्यूशन कायम करना और उसके लिए अफसरान को कन्विंस करना, इतनी दूर बुलाना, यानी वहाँ जाते जाते आदमी परेशान हो जाएगा। मुझे इस पर से एक बिल्कुल इसी बात पर एक वाक़या याद आया। जो AICTE की इंस्पेक्शन कमेटी आती है, जब कमेटी आती है सर, तो वो 2 से 3 दिन वो हमारे यहाँ क़याम करती है। उनके सारे अरेंजमेंट्स हमको करने होते हैं। तो हमारे लिए सवाल ये था कि भाई उन्हें ठहराया कहाँ जाए, क्योंकि इतने रिमोट एरिया में कॉलेज हम कायम कर रहे हैं और वहाँ कोई ऐसा उनको ठहराने के लिए इंतज़ाम भी नहीं था। 5 स्टार होटल तो नहीं था। तो अब मुंबई अगर हम कायम करते हैं तो यहाँ से वहाँ लेकर जाना 2, 2.5, 3 घंटे का सफ़र, लेकिन हमारी मजबूरी थी, हमें कहीं सेंट्रल प्लेस पर वो करना पड़ा और फिर उनको लेकर गए। अब जब सफ़र शुरू हुआ, गाड़ी चलती जा रही है, वो बार बार ये तकाजा रख रहे कि अब और कितना दूर है, अब और कितना दूर है। हम कहते बस सर कुछ देर में विल रीच। इसे करते करते यकीन जानिए 2 घंटे लगे हमें दहीसर से पहुंचने के लिए। तो वो भी काफ़ी परेशान हो गए। लेकिन जब वहाँ हम पहुँचे और उन्होंने देखा कि भाई सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन पॉइंट, असल वो कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखकर काफ़ी खुश हुए। वो सर ने कहा कि भाई सारी फैकल्टीज़ भी अपॉइंट की, तो वो एक रिक्वायरमेंट है, हमें करना पड़ता है। तो वो भी सारी चीज़ें हमने कायम की अल्हम्दुलिल्लाह। और गोया आप इस बात की तायद कर रहे हैं कि जो डॉक्टर ज़हीर काजी साहब ने कहा, जो अरशद साहब ने कहा है ना, कि अगर आप सारी रिक्वायरमेंट को बहुस्नो खूबी पूरा करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक बात कहना चाहूँगा, जो आपने ज़हीर सर से सवाल किया काजी साहब से, कि 2 सवाल थे आपके, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। पहला ये कि भाई कोई दुश्वारी आती है कि नहीं आती। सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि तैयारी रही तो दुश्वारी इंशाल्लाह नहीं आएगी। दूसरा सवाल ये था कि गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने सवाल किया था। मैं समझता हूँ एज अ यंग इंस्टीट्यूट, सीनियर इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे, उनको नए लोग जो आना चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में, उनको गाइड करना चाहिए और उनका हाथ थामना चाहिए। बहुत अच्छा। और आगे तक उनको सही क्या कहें, रास्ते पर लाकर फिर छोड़ना चाहिए। छोड़ना भी नहीं चाहिए। छोड़ना भी नहीं चाहिए, ये बहुत सही कहा सर ने कि हाथ थामे रखना चाहिए।